جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن نثار صاحب یاد آ رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب کا مشہور و معروف جملہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بار انہوں نے کہا اس ملک کا سب سے بڑا بحران، مطلب پاکستان کا سب سے بڑا بحران معاشی نہیں اخلاقی ہے۔ یقین جانیے اب ہر روز ایسی خبریں سنتے ہیں، ہر روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہر روز ایسے سانے سے ہم گزرتے ہیں کہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اس ملک کا واقعی بڑا مسئلہ معاشی نہیں اخلاقی ہے۔ آپ سیاست میں دیکھ لیں، آپ عدالت میں دیکھ لیں، آپ صحافت میں دیکھ لیں، آپ تجارت میں دیکھ لیں، آپ معیشت میں دیکھ لیں، آپ مذہب میں دیکھ لیں، آپ اس معاشرے میں دیکھ لیں، سب سے بڑا بحران اخلاقی بحران ہے۔ کوئی شک نہیں کہ معاشی بحران بہت بڑا ہے، مگر اخلاقی بحران اس سے بڑا ہے۔ میرے سامنے ایک خبر ہے، آپ نے سن لی ہوگی، نہیں سنی اس لیے دہرا دیتا ہوں۔ کامسیٹ یونیورسٹی ہے، اس کا الیکٹریکل انجینئرنگ کے پہلے سیمیسٹر کا پیپر تھا، اور اس میں سوال یہ ہے، ذرا سوال سنیے کہ جولی اور مارک بہن بھائی ہیں، وہ کالج سے گرمیوں کی چھٹیوں میں فرانس اکٹھے سفر کر رہے ہیں اور غیر فطری تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ یعنی جولی اور مارک بہن بھائی ہیں، وہ کالج سے گرمیوں کی چھٹیاں انہیں ہوئیں، وہ فرانس میں اکٹھے سفر کر رہے ہیں اور غیر فطری تعلق قائم کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی اور ایسا پھر کبھی نہیں کرنا۔ اب سوال آگے یہ ہوتا ہے، کوئز میں پوچھا گیا، سوال میں پوچھا گیا کہ بتائیے کہ دونوں نے جو کام کیا وہ درست تھا؟ اپنے جواب کے لیے مناسب دلائل بھی دیجیے اور اپنے مشاہدے کی حد تک کچھ مثالیں بھی دیجیے، اور مضمون 300 الفاظ پر مشتمل ہو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ، رسول اور قرآن کو ماننے والا معاشرہ اور کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہوا یہ ملک، میں اس میں کوئی انتہا پسندی نہیں پھیلانا چاہتا یا انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں ہمارا معاشرہ، ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، اور الہامی کتب بھی مانتے ہیں ہم، اور اس رسولوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ ایک، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ہمارا قرآن، ہمارا کلچر، معاشرہ، ہماری ویلیوز، اس میں ہماری ایک یونیورسٹی، اس کا الیکٹریکل انجینئرنگ، اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا پہلا سیمیسٹر، اور اس میں سوال کہ دو بہن بھائی ہیں، وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں سفر کر رہے ہیں، وہ غیر فطری مطلب ناجائز تعلق آپس میں قائم کر لیتے ہیں، اور اس ناجائز تعلق کے قائم کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔ اب سوال یہ ہے اسٹوڈنٹ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ تعلق جائز ہے کہ ناجائز؟ دلائل دیجئے، آپ کو کوئی تجربہ ہوا ہے زندگی میں تو اس کا مشاہدہ سامنے رکھیے اور اس مشاہدے کو بیان کیجئے، اور مضمون 300 الفاظ کا ہو۔ یقین مانیے مجھے ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ سوال ایک یونیورسٹی میں پوچھا گیا ہے۔ آج ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ ٹاپ ٹرینڈ تھا، لیکن مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان کی یونیورسٹی میں اور ہمارے اس الیکٹریکل انجینئرنگ میں اس طرح کا بیہودہ سوال، اس طرح کا گھٹیا اور اس طرح کا فضول سوال اور اس طرح کا عجیب و غریب سوال کوئی پوچھ سکتا ہے۔ لیکن جب میں نے لیفٹ رائٹ پتہ کیا، دائیں بائیں فون کیے، تو زیادہ تر لوگ میری طرح ہی کنفیوز تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہے تو ٹھیک لیکن یقین نہیں آ رہا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس معاشرے میں معاشی بحران سب سے زیادہ بڑا ہے کہ اخلاقی بحران سب سے زیادہ بڑا ہے؟ اب یہ شرمناک قسم کا، جو قابل مذمت قسم کا سوال ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقین کریے یہ پاکستان اب اس جگہ پہ ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ میں کبھی نہیں دہراتا لیکن آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں
اب ایسے بھی ہیں، ایسی بھی خبریں آتی ہیں کہ سگے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر لی، ماموں نے اپنی بھانجی کے ساتھ زیادتی کر لی، چچا نے بھتیجی کے ساتھ زیادتی کر لی، اور عجیب و غریب خبریں آتی ہیں، حیرت مر چکی ہے۔ اسی پاکستان میں خبر تھی کہ قبروں سے خواتین اور بچیوں کو نکال کر ان سے زیادتیاں کی گئیں، اور قبروں سے نکال کر مردوں کا گوشت کھایا گیا۔ یہ ہمارا ملک۔ اب مجھے بتائیں، ہم پہ اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا آئیں گے؟ ہمارا کوئی دیکھیے شعبہ جس کو دیکھ کے آپ کو یہ فیل نہ ہوتا ہو کہ سب کچھ موجود ہے مگر کچھ نہیں۔ اللہ ناراض ہے، عذاب آئی جا رہے ہیں۔ اب اس سوال کا میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہے، یعنی بہن بھائیوں کا تعلق، اور پھر آپ ثابت کریں کہ یہ تعلق ٹھیک ہے یا غلط ہے، اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کریں۔ الیکٹریکل انجینئرنگ، یونیورسٹی، یہ سوال۔ اب اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 19 جنوری کو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر کے علم میں آنے کے بعد، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 19 جنوری تو عالم یہ آنے کے بعد، یعنی انہوں نے ایکشن لینے کے لیے جامعہ کو مراسلہ لکھا اور جز وقتی لیکچرر کو نوکری سے نکال کر بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا۔ یعنی جو ایک عارضی لیکچرر تھا یا آن کنٹریکٹ کی بنیادوں پہ تھا، جس نے یہ بنایا یا جس پہ الزام آتا ہے کہ یہ پیپر اس نے بنایا ہے، اس کو نوکری سے نکال کر اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اس کو واقعی نکال دینا چاہیے، اس کو ایسے بندے کو تو کیا کہا جائے۔ لیکن مجھے یہ ہے کہ یہ اتنی سوچ، اس طرح کی سوچ ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے۔ ہمارا فیملی کلچر جو یقین کریں پاکستان کا، وہ پہلے ہی تباہ ہوتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جیسے وہ ریت کی مٹھی بھر ریت نہیں ہوتی، وہ پھسلتی جاتی ہے، لگتی ایسی ہے کہ جیسے مٹھی میں ہے مگر وہ پھسل جاتی ہے۔ ہمارا عجیب و غریب یہ سوشل میڈیا، اوپر سے الیکٹرانک میڈیا، اوپر سے حبس، گھٹن، جبر، اوپر سے تعلیم کا نہ ہونا، اوپر سے شعور کا نہ ہونا، اوپر سے یہ فلمیں دیکھنا، بڑے بڑے ڈرامے دیکھنا، بڑے بڑے خواب، اور عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں اس میں۔ لیکن یہاں دکھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی۔ اس یونیورسٹی کے بعد کیا ہے؟ ماسٹر کرنے کے بعد تو وہ انفرادی طور پہ کوئی ایم فل کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، 2 پی ایچ ڈی کر لے، لیکن ایک حد ہے نا ماسٹر۔ یونیورسٹی آخری درس گاہ ہوتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی، طالب علم کی۔ وہاں اگر اس طرح کے سوال پوچھے جائیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مذہبی طبقے کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپس میں لڑنے کی بجائے، فقوں میں تقسیم کرنے کی بجائے، تقسیم در تقسیم ہمیں کرنے کی بجائے، نفرتوں میں ہمیں گھیرنے کی بجائے اس طرف آئیں اور اخلاقی تربیت کریں۔ آج ہمارے پھر سے ماں باپ اور فیملی کے بڑوں کو ضرورت ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا کنیکشن قائم کریں، رابطہ قائم کریں۔ اکثر ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 5 بندے بیٹھے ہوئے، 5 موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، اور موبائل پہ بھی اپنی مرضی کی سائٹس، اپنی مرضی کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپس میں کوئی کنیکشن، 2 گھنٹے اکٹھے بیٹھتے ہیں مگر اکٹھے نہیں ہوتے۔ فیملی کلچر کی بڑی ضرورت ہے، معاشرے میں گرومنگ کی بڑی ضرورت ہے، تربیت کی بڑی ضرورت ہے، شعور کی بڑی ضرورت ہے، اور ایک سخت ویجیلنس، مانیٹرنگ کی بڑی ضرورت ہے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے نصاب میں، آئے روز ایسی غلطیاں نکلتی ہیں کہ حیران بندہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ہیں۔ کہیں قرآن کے حوالے غلط، کہیں نبیوں کے حوالے سے حوالے غلط، کہیں حدیثوں کے حوالے سے حوالے غلط، کہیں عجیب و مغرب کا کلچر مسلط کرنے کی کوشش، کہیں سوال گندم جواب چنا۔ اب یہ کلچر، یہ سوال امریکہ میں ہوتا، یورپ میں ہوتا، برطانیہ میں ہوتا، سمجھ آنے والی بات ہے۔ پاکستان میں، اسلامی جمہوری پاکستان میں، جہاں ہماری ایک ویلیوز ہیں، جہاں ہماری ایک قدریں ہیں، جہاں ہماری ایک سوشل فائبر ہے ایک قسم کا، جہاں ہمارا مذہب ہے، جہاں ہمارا قرآن ہے، جہاں ہمارے نبی کی
تعلیمات ہیں وہاں اس طرح کے سوال، اور وہ بھی الیکٹریکل انجینئرنگ میں، شرم آ رہی ہے یقین کرو. میں اس پہ نہ بولتا، اس پہ میں کبھی بات نہ کرتا، لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ دل دکھی ہوا کہ کیا کہاں سے ہم چلے تھے، کس طرف نکل گئے ہیں. آپ جہاں ہیں وہاں بھی پلیز اس ملک کو بدلنے کے لیے سب سے بڑا سٹیپ یہ ہے کہ ہم خود کو بدلیں. یعنی اگر ملک میں انقلاب نہیں آتا تو نہ آئے، میں اپنے اندر تو انقلاب لے آؤں. ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی تو نہ آئے، مگر میں اپنے اندر تبدیلی تو لے آؤں. آج اللہ کی بات، قرآن کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بڑھانے کی، آگے پھیلانے کی بڑی شدید ضرورت ہے. اخلاقی تربیت کی بڑی شدید ضرورت ہے. اپنی ویلیوز کو مضبوط کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ریلیونٹ رہنے اور کنیکشن رکھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور ایک خاص ویجیلنس رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور آپ مغرب اور مشرق آپ ملائیں ان کو، وہ تعلیم بھی لیں، سائنس، ٹیکنالوجی، علم و ہنر. پورے قرآن پاک میں بار بار اللہ نے کہا ہے تدبر کرو، تفکر کرو، علم حاصل کرو، سوچو سمجھو. کریں، بالکل کریں، دنیا کا بہترین علم حاصل کریں، مگر جو نیچے ویلیو ہو، جو نیچے قدر ہو، جو نیچے آپ کی بنیاد ہو، وہ مضبوط ہو. تو یہ دکھ تھا، ایک تکلیف تھی آپ سے شیئر. اگر آپ بور ہوئے ہیں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو اس کے لیے معذرت، لیکن پلیز یہ ہمارا ملک ہے، اس کی کچھ قدریں ہیں، اس کی کچھ ویلیوز ہیں، اس کی کچھ اچھی چیزیں ہیں، ان کو قائم رکھیے. اور اس ملک کا جو سب سے بڑا بحران ہے، اخلاقی بحران، اس کے خاتمے کے لیے کوشش کیجیے. اس میں پیسے نہیں لگتے، تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد.